حقیقی آزادی مارچ کی، اور اگر ہم دیکھیں تو ایک فل فلیج جو ہے چیز چلی تھی جو لاہور سے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے، وہ اب اپنا سفر اسلام آباد کی طرف طے کر رہی ہے. ہزاروں لوگوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ہیں. اور جب ہم خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح جیسے کہ 25 مئی کا کہا گیا تھا، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے لاکھوں افراد حقیقی مارچ کا، آزادی مارچ کا حصہ بنیں گے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب بہت امپورٹنٹ اہم رہنما ہیں خیبر پختونخوا میں اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے دیکھا جائے. اسد صاحب آپ کا بہت شکریہ. دو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایک بات بار بار آ رہی ہے، علی امین گنڈاپور کی ایک جو آڈیو ہے وہ لیک ہوئی، اس کے بعد خونی مارچ کہا جا رہا ہے، اور پھر واقعات ایسے جڑتے جا رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس چیز کو کہ یہ چیز کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھو، ایک بات تو آپ بالکل کیٹیگریکلی کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مارچ مکمل پرامن ہوگا. کانسٹیٹیوشن کے اندر اور قانون کے اندر جو ہوگا، ہماری جو رائٹ ہے اس کے مطابق ہوگا. جو علمین کی ویڈیو آئی ہے اس نے اس کی پوری ایکسپلینیشن دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ فیک ہے، اور اس کو جو ہے نا لفظوں کو توڑ مروڑ کر جو ہے پیش کیا گیا، وہ اس نے اپنا ایکسپلینیشن دے دی ہے. کسی بھی صورت میں ہم اس میں نہیں جائیں گے، کنفرنٹریشن میں نہیں جائیں گے، تصادم میں نہیں جائیں گے، یا کوئی اس قسم کی حرکت کریں گے جس کی وجہ سے جو ہے نا فساد پیدا ہو. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں. پھر سپریم کورٹ نے کلیئر ڈیسیجن دیے کہ کہاں کہاں احتجاج کرنا ہے. احتجاج کرنا ہمارا قانونی حق ہے، اور ہم احتجاج کریں گے قانون کے اندر رہتے ہوئے. ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک جو اسلام آباد سے خبریں آ رہی ہیں آپ کو کوئی ایگزیکٹ جگہ نہیں مل رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پختونخوا سے، اگر پہلے تو یہ بتائیے کہ پختونخوا سے کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ سفر کیسے طے ہوگا اور کب طے ہوگا؟ مجھے امید ہے کہ کوئی کم از کم 2.5-3 لاکھ لوگ جو ہے نا خیبر پختونخوا سے نکلیں گے، اور جس طرح جوش و جذبہ ہے تو وہ دیدنی ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی کبھی اتنا جوش نہیں تھا. پختونخوا کو کون لیڈ کرے گا؟ پختونخوا کو ہمارا چیف منسٹر صاحب ہوگا، اور پرویز خٹک ہوگی، اور انشاءاللہ یہ لیڈ کریں گے. تو آپ لوگ کہاں تک جائیں گے؟ ہم جائیں گے انشاءاللہ، ہم جائیں گے ٹیکسلا تک. پھر جو وہاں سے پھر فردر مشاورت ہوگی. اگر حکومت کوئی رکاوٹ ڈالتی ہے، روڈ بلاک کرتی ہے، تو اس کے اکارڈنگلی پھر مشاورت کر کے کوئی ڈیسیجن کریں گے انشاءاللہ. 4 نومبر کو آپ یہاں سے نکلیں گے پختونخوا سے، تو ٹیکسلا میں کتنی دیر تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہنچیں گے؟ کس وقت پہنچیں گے، اور یہ قیام کتنا طویل ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مجھے امید ہے اتنا لمبا نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت نے برداشت نہیں کر سکے گی. حکومت کیا حکومت ہے؟ حکومت تو ہے ہی نہیں. حکومت تو جو ہے نا چوچو کا مربع ہے. 80-84 ممبر پہ جو ہے نا ایم این اے ہیں، اور 156 کے جو منتخب لیڈر ہے وہ اپوزیشن میں ہے. تو کس طرح حکومت ہو سکتی ہے؟ یہ کیا حکومت؟ پھر بھی کوئی تو آپ نے پلان بنایا ہوگا کہ ٹیکسلا میں کتنی دیر آپ قیام کریں گے، اور پھر آگے کیسے بڑھیں گے، کیونکہ اسلام آباد کا ابھی تک آپ کو مقام نہیں ملا پہنچنے کا. دیکھو، ہم دیکھیں گے، اور جتنا بھی ہمارا ادھر ضرورت ہوگی ہم پڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. بار بار ایک چیز دہرائی جا رہی ہے کہ سارا مسئلہ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کا ہے. اب یہ اناؤں کے بیچ کی جنگ کہی جا رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ نہیں، اگر یہ تھا تو پھر ہم نے جو 25 اپریل تھا، 25 مئی کو جو ہم نے کیا، تو پھر وہاں ہم نے کیا، وہاں کون سا آرمی چیف تھا؟ دیکھیں، آرمی کا اپنا ایک پروسیجر ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں اس کا ایک ڈیفائن پروسیجر ہے. وہ جو بھی ہوگا آرمی چیف، ہمیں اس کو وہ قبول ہوگا. ہمیں آرمی چیف کے حوالے سے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، نہ ہم اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں XYZ میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کا ہی کام ہے اور یہ وہی کرے گی؟ آرمی کا اپنا ایک سسٹم ہے، پھر حکومت کا کام ہے. بالکل ہم اسے اپنے لیے اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں. کوئی جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ اس ملک کا آرمی چیف ہوگا، اور وہ جو ہے نا اس کے اندر کیپیسٹی ہوگی، کیپیبلٹی ہوگی کہ وہ اپنے فورسز کو چلا سکے. لیکن سر ایک کنفیوژن آ جاتی ہے نا. اب دیکھیں، خان صاحب اس دن گئے واپس لاہور، تو اسد عمر نے ایک بیان دے دیا کہ وہ کسی سے ملاقات کرنے گئے ہیں. خان صاحب نے فوراً ٹویٹ کیا کہ نہیں، وہ کسی سے ملاقات نہیں کرے. تو پارٹی کے اندر کنفیوژن کیوں ہے؟ نہیں، وہ غلط فہمی سے ہوا نا. تو چونکہ آپ کو پتا ہے وہ غلط فہمی ہوئی تھی، تو خان صاحب نے اسے ایکسپلین کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت غلط فہمی تو تب ہوتی ہے نا جب کوئی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو کیا کوئی بیک گراؤنڈ میں پس پردہ کوئی مذاکرات چل رہے تھے کہ ان کو لگا کہ وہ وہاں گئے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی تھی.
थैंक यू वेरी मच। असद कैसर साहब की आपने बातें सुनी और उन्होंने वाज़े तौर पर यह भी बताया कि टेक्सला में उनका जो कयाम है वो इब्तदाई तौर पर होगा, फिर उसके बाद आगे जाकर देखेंगे कि मामला किस तरफ जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बज़ाहिर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से, जो तैनाती के हवाले से एक बार बार कहा जा रहा है कि मेन मसला यह है, तो वो उनको लगता है कि ऐसा भी कोई मसला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हकीकी आज़ादी मार्च को ही लेके चल रहे हैं। जी।